تحریک انصاف کی طرف سے یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ جو ان کی جگہ پر جعلی مینڈیٹ کے ذریعے حکومت میں آ گئے، انہوں نے یوم تشکر کیوں نہیں منایا؟ اس لیے نہیں منایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 فروری کا آغاز ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے آج یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی نظر میں اور باقی بھی کئی لوگ یہی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ گزشتہ سال 8 فروری کو انتخابات کے دوران زیادتی نہیں، ظلم جبر ہوا تھا۔ تحریک انصاف والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی سیٹوں کی تعداد 2/3 سے بھی تھوڑی سی زیادہ تھی، لیکن ان کو حکومت بنانے سے کیسے روکا گیا؟ یہ سارا کچھ دنیا کے سامنے ہے۔ فارم 45 اور فارم 47۔ تحریک انصاف آج یوم سیاہ منا رہی ہے۔ اس کی طرف سے کچھ جلسوں کی کوشش کی گئی، جلوس نکالنے کی کوشش کی گئی، ریلیاں بھی انہوں نے نکالنے کا اعلان کیا تھا۔ لاہور میں جلسے کی اجازت مانگی گئی جو ان کو نہیں دی گئی، جبکہ سوابی میں جلسے کی اجازت ان کو ہے۔ وہ وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہے۔ جنید اکبر نے وہاں پہ پورا زور لگا دیا۔ ان کا یہ پہلا آزمائش کا ٹائم ہے۔ ان کو عمران خان کی طرف سے خیبر پختونخوا کا علی امین گنڈا پور کی جگہ پہ صدر بنایا گیا ہے۔ ان کے لیے بڑی آزمائش ہے کہ جلسے کو وہ کس حد تک کامیاب کرتے ہیں۔ تو باقی علی امین گنڈا پور کی طرف سے بھی حکومتی مشینری ان کے حوالے کی ہوئی ہے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے، جبکہ حکومت کی طرف سے، رجیم کی طرف سے اس جلسے کو ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب میں، لاہور میں جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگر لاہور میں جلسے کی اجازت دے دی جاتی تو یہاں پہ کیا کچھ نہ ہو جاتا۔ تو باقی جلسے کی اجازت دے کے سوابی میں جلسے کی جس طرح سے اجازت دی گئی ہے، جس طرح سے جلسہ ہو رہا ہے، ساری نظریں وہ جلسے کی طرف ہیں۔ سب لوگوں کا دھیان اسی طرف ہے کہ کتنا زیادہ کامیاب یہ جلسہ ہوتا ہے۔ تو بغیر اس کو دیکھے، بغیر کچھ کہے 100% یہ جلسہ کامیاب ہوگا، کیونکہ خیبر پختونخوا ہی نہیں، دوسرے صوبوں سے بھی کچھ نہ کچھ لوگ وہاں پہ چلے جائیں گے۔ اگر سوابی کے لوگ بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں تب بھی جلسہ کامیاب ہونا ہی ہے۔ تو یہ جلسہ ایک امن کی علامت بھی بن گیا ہے۔ وہ کیسے بن گیا؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ جلسہ امن کی علامت ہے اور امن کی گارنٹی دیتا ہے؟ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ اب ساری نظریں سوابی کے جلسے پر ہیں، جو پاکستان میں امن کی ایک ضمانت بن چکا ہے۔ اگر سوابی کی طرف یہ نظریں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اسلام آباد میں الگ سے جلسے کی کوشش کی جا رہی ہوتی، لاہور میں الگ سے، کراچی میں الگ سے، ملتان میں الگ سے۔ تو جہاں جہاں بھی ایسا جلسہ ہوتا وہاں پہ وہی کچھ ہونا تھا۔ اب یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد کی طرف کوئی نہیں جا رہا، جیسے کہ لاہور میں جلسے کی اجازت نہیں دی گئی، تو تحریک انصاف کی طرف سے بھی کسی قسم کا ایسا اعلان نہیں کیا گیا کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے اور ضرور ہی کرنا ہے۔ اگر اسلام آباد کی طرف یہ لوگ جاتے تو جس طرح سے 9 مئی کو ہوا تھا، جس طرح سے 25 نومبر کو ہوا تھا، خدا نہ خواستہ ایسا اب بھی ہو سکتا تھا۔ تو اب چونکہ ایسا کچھ ان کا پروگرام تحریک انصاف کا نہیں ہے، تو کسی قسم کا ایسا خدشہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا ایسا ثانیہ یا عالمیہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، اس میں کچھ گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ سب کی نظریں آج سوابی پر ہیں۔ تو اس لیے پورے ملک میں کوئی اتنا بڑا ہنگامہ ہونے کی کوئی بھی امکان نہیں ہے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ بہرحال تحریک انصاف والے اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ تو جیسا کہ کہا کہ لاہور میں، اسلام آباد میں کوئی بڑا جلسہ نہیں ہو رہا، تو تحریک انصاف کو جب لاہور میں جلسے کی اجازت نہیں ملی تو ان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ جہاں بھی لوگ موجود ہیں وہاں پہ احتجاج کریں۔ تو یہ احتجاج کیسے کریں گے؟ پرامن احتجاج ہوگا۔ پولیس بہرحال پرامن احتجاج کو بھی روکنے کی کوشش کرے گی، لیکن پولیس کہاں سے آئے گی؟ انڈیا سے آئے گی نہ اسرائیل سے آئے گی۔ یہ پولیس والے، یہ فوج والے، یہ ادارے، یہ ہمارے اپنے ہیں، عوام بھی اپنے ہیں، لوگ بھی اپنے ہیں، تحریک انصاف والے بھی اپنے ہیں، مسلم لیگ نون والے ہوں، آج کے دور کے ہوں، پرانے دور کے ہوں، یا آئندہ کبھی بھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو یہ اپنے لوگ ہیں، تو اپنے لوگوں پر گولیاں نہیں برسائی جاتی۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ پھر بربر ہے، وہ پھر سفاک ہے، وہ پھر ظالم ہے، وہ پھر جابر ہے۔
اس سے زیادہ بھی انسانیت کا اس کو دشمن کہا جائے تو بھی بے جانا ہوگا۔ تو تحریک انصاف کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ پر امن رہنا ہے۔ عالیہ حمزہ کا جو پنجاب کی صدر بنائی گئی ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ پیغام دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ احتجاج کریں، آپ احتجاج اس طرح سے تو کر سکتے ہیں کہ 4 بجے آپ گھروں سے نکلیں، آپ اپنے غبارے تحریک انصاف کے جھنڈوں کے کلر کے غبارے وہ اڑا دیں، پمفلٹ اڑا دیں۔ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ اس موقع پر نعرے لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دیر کے لیے پورے 4 بجے پورے ملک میں آپ ہارن بجا کے اپنے گاڑیوں کے، اپنے موٹر سائیکلوں کے، اگر کسی کے پاس ہارن نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، تو وہ پھر اپنے منہ سے پی پی ہی بجا سکتا ہے۔ بہرحال احتجاج کرنا ہے، یہ بھی ایک احتجاج کا طریقہ ہے کہ آپ پوں پوں کریں، پی پی کریں، اپنے منہ سے بھی گھگو بجا سکتے ہیں۔ بہرحال ہم نے یہ ایسے ہی آپ کے سامنے یہ بات کر دیجیے، گھگو والی یا کوڑوں والی یا پھر سیٹی والی، وسل والی، باجے والی۔ تو بہرحال تحریک انصاف کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا کہ ہارن بجایا جائے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ رات کے 8 بجے آپ احتجاج کے طور پہ چند منٹ کے لیے اپنے گھروں کی بتیاں بند کر دیں، گل کر دیں، بجھا دیں۔ یہ بھی ایک احتجاج کا طریقہ ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے اگر یہ تحریک انصاف کی طرف سے یہ احتجاج کا نیا طریقہ متعارف کروایا گیا ہے۔ تحریک انصاف نت نئے ایسے طریقے ایجاد کرتی رہتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جلسوں میں کس طرح سے ڈی جے آ جاتا ہے، کس طرح سے ڈھول بجتے ہیں، کس طرح سے باجے بجتے ہیں، کس طرح سے نغمے گائے جاتے ہیں، کس طرح سے قومی نغمے بھی گائے جاتے ہیں، قومی ترانہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ تحریک انصاف کی طرف سے دیا گیا ٹرینڈ ہے کہ انہوں نے جلسوں کو میلے کی شکل دے دی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ آن لائن ورچوئل جلسے بھی اسی تحریک انصاف کی طرف سے ہی متعارف کروایا گیا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، گھروں میں بھی بیٹھے ہوں اور جلسوں میں بھی آپ شریک ہیں۔ یہ تحریک انصاف کی طرف سے متعارف کروائے جانے والے کئی رجحانات ہیں۔ اگر تحریک انصاف کو گزشتہ رات اجازت دی جاتی کہ آپ مینار پاکستان پر جلسہ کر سکتے ہیں تو کیا مینار پاکستان کو بھرا جا سکتا تھا؟ اگر حکومت اس پر کوئی پابندی نہ لگاتی، عمران خان جس جلسے میں ہوں اس کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے عمران خان کی موجودگی۔ اگر عمران خان کی پارٹی کو اجازت دے دی جاتی، رات کو اجازت دے دی جاتی، تو یقین کریں کہ عمران خان جتنے زیادہ مقبولیت کی بلندی پر پہنچ چکے ہیں، یہ مینار پاکستان کا پورا ایریا بھر جانا تھا، فل ہو جانا تھا، فل ہو جانا تھا۔ عمران خان کو مقبولیت کیسے ملی؟ عمران خان کی حکومت جب ختم کی گئی تھی تو اس موقع پر عمران خان کی مقبولیت گرتے گرتے بہت کم ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد عمران خان کو جس طرح سے نکالا گیا، جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، جس طرح سے مقدمات درج کروائے گئے اور جس طرح گرفتاری ہوئی، جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہو گیا، کیا گیا، تو اس کی وجہ سے عمران خان کی مقبولیت میں ہر آئے دن اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ آج اسی وجہ سے ان کے جلسے جلوس ریلیاں کامیاب ہو رہی اور لوگ اپنی جان پر بھی کھیل جاتے ہیں، بالکل نہیں ڈرتے، خوف زدہ نہیں ہوتے۔ تو اگر لاہور میں جلسے کی رات کو بھی اجازت دے دی جاتی تو وہ جلسہ اس لیے کامیاب ہو جاتا کہ عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی۔ مسلم لیگ نون لاہور سے کیسے بری طرح انتخابات میں ہار گئی کہ میاں نواز شریف کو جتوانے کے لیے فارم 47 کا سہارا لینا پڑا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ لوگوں کے اندر عمران خان کے مخالفین کے لیے کتنی زیادہ نفرت، آپ نہ کہیں لیکن آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمران خان کو اس حال تک پہنچایا ہے، ان کے لیے آپ محبت والے پہلے جوش و جذبات لوگوں کے اندر، لاہوریوں کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو اسی لیے یہ لوگ انتخابات سے دوڑ نہیں رہے بلکہ دلکی لگا رہے ہیں، سپرنٹ لگا رہے ہیں کہ کہیں انتخابات ان کو پکڑ نہ لیں۔ تو بات ہم نے شروع کی تھی 8 فروری سے یوم سیاہ تحریک انصاف کی طرف سے منایا جاتا ہے، تو شام کو پتہ چلے گا کہ یوم سیاہ کی کیا صورتحال رہی اور امن و امان میں کوئی خلل تو نہیں آیا۔ تحریک انصاف کا پورا زور خیبر پختونخوا میں ہے، یہاں پہ ان کی حکومت ہے، کراچی میں، لاہور میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، اسلام آباد میں، کوئٹہ میں، ان شہروں میں بھی جلسے جلوس، چھوٹے موٹے ریلیاں وہ بھی ہونے جا رہی ہیں۔ انتظار کرتے ہیں آج کی شام کا۔ تحریک انصاف کی طرف سے یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ جو ان کی جگہ پر جعلی مینڈیٹ کے ذریعے حکومت میں آ گئے، انہوں نے یوم تشکر کیوں نہیں منایا؟ اس لیے نہیں منایا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہیں کس طرح سے جتوایا گیا تھا، کس طرح سے حکومت میں لایا گیا تھا۔ تو طلال چودھری کی طرف سے کہا گیا
کہ ہم یوم نجات منائیں گے کیونکہ تحریک انصاف سے نجات ملی تھی۔ کیسے یہ لوگ، آپ ان کو سمجھ لیں کہ کیسے تنظیم سازی کرنے والے لوگ ہیں، یوم نجات کیسے منا سکتے ہیں؟ آپ کو 8 فروری 2024 کو عمران خان کی حکومت سے نجات نہیں ملی تھی، بلکہ وہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ بہرحال طلال چودھری کی طرف سے کہا گیا کہ ہم یوم نجات منائیں گے۔ بہرحال اگر ان کا مینڈیٹ اصل ہوتا تو یہ یوم تشکر ضرور مناتے، لیکن یہ منا رہے ہوں گے، کیا منا رہے ہوں گے؟ خوشیاں منا رہے ہوں گے، یوم نجات منا رہے ہوں گے، یوم تشکر بھی منا رہے ہوں گے، لیکن کہاں پہ منا رہے ہوں گے؟ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر منا رہے ہوں گے، جیسے کوئی اپنے محبوب کو مناتا ہے۔ انہوں نے پہلے انتخابات سے پہلے اپنے محبوب کو منا لیا تھا، اور ان کے محبوب کا پھر کیا بنا؟ وہ لندن کی سڑکوں پر لور لور پھر رہا ہے۔ اس نے عدلیہ کا بیڑا غرق کیا، ان کے حوالے سارا کچھ کر دیا۔ اور پھر ناظرین آپ اندازہ کریں کہ تحریک انصاف کو کس طرح سے تضحیک آمیز قسم کے نشانات الاٹ کیے گئے تھے۔ اس کے باوجود بھی تحریک انصاف نے صفایا کر دیا تھا، اور تحریک انصاف کا صفایا کرنے کی تمنا رکھنے والے آج کہاں پہ در در پھر رہے ہیں، اور ان پر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ڈونٹ برس رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔